بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہندو مفکرین نے تو بادشاہت کے ادارے کے وجود میں آنے کی وجہ ہی یہ بتائی ہے کہ عوام کی نا اتفاقی، بے ترتیبی، انتشار اور بد امنی کی وجہ سے دیوتاؤں نے اس دنیا میں بادشاہ کو بھیجا۔ لوگوں نے بادشاہ کو خوشی خوشی اس لیے قبول کر لیا کہ اس نے معاشرہ میں ترتیب، نظم و ضبط اور امن و امان پیدا کیا۔ اس وقت ہمارے ملک کی سچویشن بھی یہی بن چکی ہے۔ ہمیں بھی بے ترتیبی اور امن و امان کے ایسے مسائل درپیش ہیں کہ ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہت ہی ہمارے لیے بہتر ہے، بھلے وہ نواز شریف کی ہو، بھلے وہ زرداری کی ہو، بھلے وہ نیوٹرلز کی ہو۔ جو انسٹیٹیوٹ ہمارے ملک میں بننے چاہیے تھے، پرورش پانے چاہیے تھے، وہ تو نہ بن سکے۔ عمران خان صاحب، وہ جو آپ آزادی، جو اصل آزادی مانگ رہے ہیں، وہ آزادی تو واقعی ہمیں نہیں۔ 1947 کے بعد ہمارے جو قیادت، سویلین قیادت اور سیاست دان پے در پے، دو تین مخلص لوگ کیا رخصت ہوئے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے ہتھے سیاست اور زمام اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھی جو صرف پیسہ بنانا چاہتے تھے، جو نام و نمود کے خواہش مند تھے، اور آپس کی انا، ذاتی جھگڑے اور اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے ملک کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ جو پہلے 2-3 سال میں کام ہوا، اسی کی بیس پہ انہوں نے آگے بھی یہ کام کیے رکھا۔ آپ یہ دیکھیں، کیا سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان صاحب کوئی بات بنتی ہے، کوئی حساب ہے؟ حاضر فوجی سروس، حاضر فوجی تھا وہ، آپ سوچیں۔ لیکن ہم اس میں ڈائریکٹ نہیں آئے تھے، ہماری قوم اس میں ڈائریکٹ اس وقت ماشاء اللہ کے انڈر نہیں آئی تھی۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ پے در پہ حکومتیں ٹوٹی گئیں۔ جس طرح کے حالات اس وقت ہیں، وہ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا آپس میں اب اتفاق جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی انتخابات کا ڈول ڈلے گا تو یہ 12 قوموں کی جو بھانمتی ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ پھر یہ سب جب انڈیویجول ہو کے جب یہ آئیں گے تو آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ نہ تو ہمارے سیاستدان سمجھ سکے ہیں، تاریخ سے انہوں نے بھی سبق نہیں سیکھا، نہ ہی ہمارے ریاستی اداروں نے سیاست سے، ہماری پرانی ہسٹری سے کوئی سبق سیکھا۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے جو ہم نے صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ مغلیہ سلطنت کے آخری ایام میں سید برادران جو تھے وہ فوجی جرنیل تھے، اور ان کی مرضی سے مغل بادشاہ بنتے تھے اور بگڑتے تھے، 2-2 ڈھائی مہینے کے بعد بھی، 5-5 6-6 مہینے کے بعد بھی، اس طریقے سے بھی۔ اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، کتنا بڑا نام اور کیا اس کے کارنامے تھے۔ اس نے بھی برطانوی لوگوں کو اور کمپنی کو آنے دیا تھا۔ یہ کمپنی اب پھر آ گئی ہے، اس دفعہ امریکن ہے۔ اس وقت برٹن تھے، اب امریکن ہے۔ اب امریکنوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس کو اقتدار لوگوں نے پلیٹ میں رکھ کے دیا تھا، ہم لوگوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے، اس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما، پتہ نہیں کیا کیا سارے ملک یہ شامل تھے۔ سارے آہستہ آہستہ چلے گئے تھے، بہت تھوڑے سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی اور لڑائی لڑی تھی ان سے۔ اور یاد رکھیں، ان سے لڑنے والوں میں سکھ بھی شامل تھے، سکھوں نے پھر بھی زیادہ دیر تک لڑی تھی۔ سندھ میں کلوڑوں نے ضرور ان کا مقابلہ کیا تھا، نیست و نابود ہو گئے۔ آج جو بڑے بڑے سردار بنے بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور جو ہمیں بڑے بڑے خاندانوں اور جو الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی انگریزوں کے ساتھ تھے، آج بھی وہ امریکنوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے، آج کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی یہی لوگ ہیں۔ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو اور بھی باتیں کریں گے۔